سب دوزخ کا کتا ہو گیا، بے ادب گستاخ سب دوزخ کا کتا ہو گیا۔ حضرات، آج میں آپ کے سامنے علم اور علماء کی فضیلت کے تعلق سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے علم کی بے پناہ فضیلت و عظمت بیان فرمایا ہے، چنانچہ ارشاد خداوندی ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ اے میرے محبوب آپ مجھ سے زیادتی علم طلب کرے، یعنی آپ میری بارگاہ میں عرض کرے کہ اے مولا میرے علم میں اضافہ فرما، میرے علم میں برکت عطا فرما۔ بارگاہ خداوندی سے فرمانے خدا سے معلوم ہوا کہ خود اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو زیادتی علم کا طلب فرما رہا ہے۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے میرے محبوب آپ مجھ سے زیادہ علم طلب کریں۔ حضرات، علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتح الباری و شرح بخاری جلد اول صفحہ 130 پر فرماتے ہیں، علم کی رفعت و فضیلت کا واضح طور پر ثابت ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم کے علاوہ کسی دوسری چیز کو زیادہ طلب کرنے کا حکم نہیں فرمایا۔ اس آیت مقدسہ سے معلوم ہوا، پتہ چلا کہ بارگاہ خداوندی میں علم ہی ایک ایسی دولت ہے، علم ہی ایک ایسی دولت ہے، علم ہی ایک ایسی نعمت ہے، علم ہی ایک ایسا سرمایہ ہے جس کا دنیا و مافیہ میں کوئی جواب نہیں، جس کی دنیا و مافیہ میں کوئی مثال نہیں۔ اس کی فضیلت و عظمت کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم کے متفرق صورتوں میں ارشاد فرمایا، کہیں ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، ان کے بندوں میں اللہ تبارک و تعالی سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ کہیں ارشاد فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تمہارے علم والوں کی اور ان کو جن کو علم دیا گیا درجے بلند فرمائے گا۔ کہیں ارشاد فرمایا قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں، اس لیے کہ علم روشنی ہے اور جہل تاریکی ہے، روشنی اور تاریکی برابر نہیں ہو سکتی، اجالا اور اندھیرا برابر نہیں ہو سکتا۔ علم وہ دولت ہے جس کو کوئی چرا نہیں سکتا، علم وہ دولت ہے جتنا خرچ کیا جائے اتنا بڑھتا ہے، علم وہ دولت ہے جو کبھی گم نہیں ہو سکتا۔ انسان علم ہی سے مہذب بنتا ہے، انسان علم ہی سے مؤدب بنتا ہے، انسان علم ہی سے مدبر بنتا ہے، انسان علم سے مجدد بنتا ہے، انسان علم سے شریعت مصطفیٰ کو پہچانتا ہے، انسان علم سے مفتی بنتا ہے، انسان علم سے حافظ قرآن بنتا ہے، انسان علم سے حافظ قرآن بنتا ہے، انسان علم سے شریعت مصطفیٰ کو پہچانتا ہے، انسان علم سے دانشور کہلاتا ہے، انسان علم سے عظمت انبیاء کو پہچانتا ہے، انسان علم ہی سے اپنے آپ کو پہچانتا ہے، اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انسان علم ہی کے ذریعے اپنے رب کو پہچانتا ہے۔ حضرات، ابھی تک آپ قرآن عظیم کی روشنی میں علم کی فضیلت سماعت فرما رہے تھے، اور اب آئیے احادیث مبارکہ کی روشنی میں عظمت علم کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ آقائے دو عالم، دونوں عالم کی آقا علم والوں کی شان بیان فرماتے ہیں۔ دونوں عالم کے جو آقا ہے وہی علم والوں کی شان بیان فرماتے ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کرام کے وارث ہے۔ کہیں ارشاد فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے۔ کہیں ارشاد فرمایا ومن زار عالما فکأنما زارنی، جس نے کسی عالم کی زیارت کی گویا کہ اس نے میری زیارت کی۔ کہیں ارشاد فرمایا ومن صافح عالما فکأنما صافحنی، جس نے کسی عالم سے مصافحہ کیا گویا کہ اس نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ کہیں ارشاد فرمایا ومن جالس عالما فکأنما جالسنی، جو کسی عالم کی مجلس میں بیٹھا گویا کہ وہ میری مجلس میں بیٹھا۔ اور ارشاد فرمایا ومن جالسنی اجلسہ اللہ یوم القیامت فی الجنہ، جو میری مجلس میں بیٹھا اللہ تبارک و تعالی بروز قیامت اسے جنت میں بیٹھائے گا۔ کہیں ارشاد فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک عالم ایک شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ کہیں ارشاد فرمایا تدارس العلم ساعتا من اللیل من الف احیائها، رات بھر کے علم دین
ایک پر حاصل کرنا رات بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔ کہیں ارشاد فرمایا العلم خیر من العبادتی، علم عبادت سے بہتر ہے۔ کہیں ارشاد فرمایا لکل شیء طریق و طریق الجنت العلم، ہر چیز کا ایک راستہ ہے اور جنت کا راستہ علم ہے۔ حضرات آپ آیت مقدسہ اور احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے ایمان والے بندے ہیں ان میں اہل علم والے زیادہ بلند والے ہیں، زیادہ مرتبے والے ہیں، اور اللہ اور کے رسول کے نزدیک بڑے محبوب ہیں۔ حالانکہ جس نے اپنے ایمان و عقیدہ کی حفاظت کی وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بڑے درجے والے ہیں اور بڑے بلند ہیں۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کے لیے درجے کا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم والوں کے لیے درج